سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا۔ آپ کو کس کام سے بچنی چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے جو آپ کے لیے بے شمار فائدے کریں گے۔ تو چلیے پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور اگر آپ ہم سے رابطہ کرنے چاہتے ہیں تو انسٹاگرام کا آئی ڈی آتا ہوگا، آپ فالو کریں اور میسیج کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی دیا جائے گا۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ سے تو حضور فرماتے ہیں اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ آج گناہ کر کے انسان نہیں ڈرتا اور نہ آنسو بہاتا ہے۔ اللہ والے تو گناہوں کے تصور سے کانپ جاتے تھے۔ ایک صحابی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے، کیا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر میں توبہ کروں تو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ کریم ہے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس کے بعد جو سوال انہوں نے پوچھا دیکھیے آپ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے رب نے دیکھ لیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات میں جواب دیا، پوزیٹیو جواب دیا، ہاں فرمایا، وہ صحابی کی چیخ نکلی اور روح پرواز کر گئی۔ اندازہ لگائیں آپ، صرف اس تصور نے کہ مولا نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا، سینے سے روح نکل جاتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ چھپ کر کرتا ہے، ایسی جگہ جا کر کے گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، تنہائی میں۔ لیکن کیا قرآن کی اس آیت پر اس کی نظر نہیں؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو۔ جب کوئی چیز اس سے چھپی نہیں تو تم کہاں سے چھپ سکتے ہو؟ جب کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں تو کس گڑھے میں جا کر یا کس ہل اسٹیشن پر جا کر یا کس تاریک راستے پر جا کر یا کوٹھری میں جا کر کے تم گناہ کرو گے؟ کبھی انسان گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کسی کو خبر نہیں ہوگی، ایسی جگہ جا کر گناہ کرو جہاں کوئی پہچاننے والا ہی نہ ہو۔ کہاں چھپو گے؟ کس جگہ چھپ کر گناہ کرو گے؟ اس کریم نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید کو بھی جانتا ہے، اس لیے کوئی تمہارا پہچان والا ہو یا نہ ہو، تم جہاں رہو گے وہاں تمہاری ہر چیز سے مولا باخبر ہے۔ کہیں قرآن نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔
رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سوچ بدل گئی ہے مسلمان کی. دنیا کے لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے میں جا رہا ہوں حج کے لیے، میں جا رہا ہوں عمرہ کے لیے. جن کا پیسہ کھا گیا ہے وہ ادھر ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے بد دعا کر رہا ہے، اور یہ کعبے کے سامنے جا کر کے گڑ گڑا کے دعا کر رہا ہے. سمجھتا ہے میں یہاں پہنچ گیا تو میری دعا قبول ہوگی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، جس کا حق مار کر کے تم کعبے کے سامنے دعا کر رہے ہو، ذرا حدیث کی روشنی میں دیکھو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی یا اس مظلوم کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتا: مسافر، بیمار اور مظلوم. جب کوئی مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو عرش اعظم ہل جاتا ہے اور پروردگار جل جلالہ غضب میں آ جاتا ہے. اس کی دعا کو مولا رد نہیں کرتا. کانسیپٹ غلط ہو گیا، سوچ غلط، اس لیے کہ ہم نے فضائل اتنے بتا دیے کہ آدمی یہ تصور کرتا ہے سارے گناہ وہاں جا کر کے معاف، کوئی 40 دن کے چلے میں جا کے معاف، کوئی پیسہ گبن کر کے جا کر کے عمرے میں معاف، کوئی ہضم کر کے معاف. یہ سب ایسے نہیں ہوتا، اس طرح سے نہیں ہوتا. اور ایسے ظالم بھی امت مسلمہ میں ہیں جو حاجیوں کے اور عمرہ کرنے والوں کے پیسے کھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جس قوم کی یہ سچویشن ہو، آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ چھوڑ دو، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اور یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لو، چھوڑنے پر، بہت ساری چیزیں چھوڑنے پر جو مقام ملتا ہے وہ کرنے پر بھی نہیں ملتا. کرنے پر جو نہیں ملتا وہ چھوڑنے پر مل جاتا ہے. ماہ رمضان ہی کو لے لیجئے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا عمل زوجیت یہ تینوں حلال ہے، لیکن رب کی رضا کے لیے یہ تینوں ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور روزہ رکھتے ہیں نا، روزہ کرنے کا نام نہیں، رکنے کا نام ہے. ان 3 چیزوں سے رک جاتے ہیں. اب جب ان 3 چیزوں سے رکے تو مولا نے کرم کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزے دار کو اللہ 2 خوشی عطا فرماتا ہے، ایک افطار کے وقت اور اپنے دوسرا اللہ کے دیدار کے وقت. یعنی روزے دار کو اللہ اپنے دیدار سے مالا مال فرما دے گا. ارے روزے دار سو بھی رہا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، عمل زوجیت سے بچ رہا ہے. تو چھوڑنے پر جو مقام ملتا ہے کبھی کبھی وہ کرنے پر نہیں ملتا. آپ دیکھیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان. آپ اندازہ لگائیے اسی طریقے سے جن 7 خوش نصیبوں کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ کل بروز قیامت اللہ عز و جل انہیں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. جانتے ہیں آپ قیامت کی پوزیشن کیا ہوگی؟ چٹیل میدان، نہ پنڈال ہوگا، نہ دیوار ہوگی، نہ درخت ہوں گے، نہ کوئی سائبان ہوگا، نہ امبریلا، کوئی چیز نہیں، کہیں کوئی سایہ نام کی چیز ہی نہیں ہوگی. اگر قیامت کے دن کوئی سایہ ہوگا تو صرف عرش کا سایہ ہوگا، لیکن ہر کسی کو اس سائے میں جگہ نہیں ملے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نوجوان، وہ شخص جسے کوئی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس شخص نے کہا
انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا، حضور فرماتے ہیں اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما دے گا، بچنے پر اللہ عرش کا سایہ عطا فرما رہا ہے۔ آج مسجدیں بھی بھری نظر آ رہی ہیں اور برائیوں کے اڈے بھی بھرے نظر آ رہے ہیں۔ آج عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ نظر آ رہی ہے، اور رات کو غلط چیزیں دیکھنے والوں کی تعداد میں بھی کمی نظر نہیں آ رہی، بڑھ رہے ہیں، برائیوں کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ برائیوں کے اندر ڈوب کر ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آئیے اب میں قرآن کی چند آیات کی روشنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، تاکہ آپ قرآن کی روشنی میں سمجھ سکیں کہ کہیں بھی جا کر کے گناہ کرو، اللہ رب العزت جل جلالہ نے سب کے سلسلے میں ایسا نظام بنا کے رکھا ہے کہ بندہ اگر اس نظام کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھ لے تو اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں قرآن مقدس کی ایک آیت کو دیکھیے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ سنیے اور دل و دماغ میں اس کو بٹھائیے۔ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا، اور نام اعمال رکھا جائے گا، نام اعمال رکھا جائے گا، تو تم مجرموں کو دیکھو گے جنہوں نے جرم کیا ہے، جنہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے، جنہوں نے شرک کیا ہے، ان لوگوں کو تم دیکھو گے، وہ کیا کہیں گے، یا ویلتنا، کہیں گے ہائے خرابی، ہماری اس نوشتہ کو کیا ہوا کہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ نہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو، کوئی چھوٹا گناہ ہو یا بڑا، ہر چیز ہمارے اعمال نامے کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے، اور سب کو یہ اعمال نامہ گھیرے ہوئے ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہم بھول گئے کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے نوشتے کو پڑھنے کے بارے میں کہا جائے گا، اقرا کتابک، اپنے اعمال نامے کو پڑھ۔ اور ایک مقام پر قرآن نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی جو زبان سے نکلتا ہے اسے بھی نوٹ کر لیا جاتا ہے، کوئی لفظ بھی ہمارا محو نہیں ہوتا، قید ہو رہا ہے، لکھنے والوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اسی لیے کرامن کاتبین جن کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں
किरामन कातिबीन, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, यालमून मा तफ़अलून, के जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। ये फरिश्ते सब नोट कर रहे हैं और वो जानते हैं जो कुछ भी इंसान करता है उसके सारे करतूत को ये फरिश्ते लिख रहे हैं, कोई चीज मिस नहीं हो रही। लेकिन करीम का करम भी बेहिसाब है। जब कोई बंदा नेकी का इरादा करता है तो नेकी लिखने वाले फरिश्ते से मेरा मौला फरमाता है लिख दे। अभी नेकी किया नहीं, इरादा ही किया है, लेकिन इरादे पर नेकी लिख दी जाती है। लेकिन जब गुनाह का इरादा करता है तो मौला फरिश्ते से फरमाता है रुक जा, मेरे बंदे ने अभी किया तो नहीं है। कितना करीम है मेरा मौला। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें, यानी कहां छुपेंगे, आमाल नामे में सब रिकॉर्ड हो रहा है, कोई छोटी बड़ी चीज में महव नहीं हो रही है, मिस नहीं हो रही है। फिर दो या फरिश्ते जो हैं वो सारी चीजों को लिख रहे हैं, जो कुछ भी हम जो भी कर रहे हैं उसे सबको नोट कर रहे हैं। अब आइए तीसरी चीज की तरफ चलते हैं। अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। आज चुप रहो, खामोश। तो क़यामत में कौन बोलेगा? बंदे के हाथ बोलेंगे, बंदे के पैर गवाही देंगे। जो कुछ हाथ और पैर से इंसान ने गुनाह किए हैं ये सब के सब बोलना और गवाही देना शुरू करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जिन हाथों और पैरों से गुनाहों की लज्जत उठाते हो, कल यही खुदा के गवाह बन करके हमारे खिलाफ गवाही देते नजर आएंगे। यही वजह तो है कि अमीरुल मुमिनीन सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु रोजाना रात को अपनी चटाई के नीचे से दुर्रा निकालते और अपने पैर पर मार कर फरमाते, उमर आज तूने अपने पैरों से क्या किया और अपने पैर पर चलकर किस रास्ते पर गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जो आयत पढ़ने जा रहा हूं ये दिल को तड़पा देने वाली और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के खौफ को दिल में पैदा करने वाली आयत करीमा है। कुरान कहता है यौम तुबला सराइर, जिस दिन छुपी बातों की जांच होगी। जितनी भी छुपी बातें दुनिया से हम छुपा लें, इंसानों से छुपा लें, लेकिन रब से कोई चीज छुपी हुई नहीं। हर छुपी हुई चीज की जांच होगी। बताओ, जांच करने वाला जब परवरदिगार हो तो उसकी जांच कितनी सख्त होगी। मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बुजुर्ग जो कपड़ा बुना करते थे, बहुत अच्छा कपड़ा उन्होंने तैयार किया। सोचा कपड़े के ताजिर को, जो शहर का बड़ा ताजिर है, उसके पास ले जाकर के मैं उसे दूंगा तो बड़ी कीमत वसूल करूंगा। तो बड़ी मेहनत से उन्होंने कपड़ा तैयार किया और जब बहुत इत्मीनान हो गया कि कपड़ा सही तैयार हुआ है और कीमत अच्छी मिलेगी, तो लेकर के पहुंचे उस ताजिर के पास। ताजिर ने देखा, बुजुर्ग को जानता था, देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बाबा
یہ دھاگا یہاں نہیں یہاں ہونا چاہیے، یہ کلر آپ نے غلط لگایا، یہ کمبینیشن صحیح نہیں ہے۔ اب وہ کہتا جا رہا ہے، بابا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس نے کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہو؟ میں اچھی قیمت میں کپڑا خریدوں گا۔ بابا کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تو کپڑا خریدے گا یا نہیں خریدے گا، میں نے تو بڑی محنت سے کپڑا تیار کیا، لیکن تجھ جیسا جب جانچ کرنے والا جانچ کرے تو اتنے عیب تو نے نکال دیے۔ ڈر رہا ہوں کہ میں نے بہت سجدے کیے ہیں، لیکن جانچ کرنے والا میرا مولا ہے، اگر قیامت نے اس نے میرے سجدے کو منہ پہ مار تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہر چھپی چیز کی جانچ ہوگی، اور قرآن کہتا ان ربک لبالمرصاد۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو جہاں نیکی کرنے کے عوض کے اندر اللہ بہت انعام عطا فرماتا ہے، وہیں پر گناہوں سے بچنے کے عوض کے اندر بھی اللہ بہت انعام عطا فرماتا ہے۔ قرآن کہتا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو تو اللہ اسے چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، اور اللہ فرماتا ہے وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم عزت والے گھر میں تم کو داخل کر دیں گے۔ گناہ سے بچو، گناہ سے بچو۔ بہت زیادہ عبادت گزار بندہ بننا ہے تو حضور سے پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں میں بہت زیادہ عبادت گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، تو سرکار فرماتے اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں کو چھوڑ دے، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ چھوڑ دو گناہوں کو، رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اس لیے کہ جب یہ ساری چیزیں تم چھوڑو گے تو اللہ عز و جل کرم کی نظر فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ بڑی پیاری بات ایک صوفی کی مجھے لگی، بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں بیٹے کبھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ سمجھنا کس بڑے کی نافرمانی کر رہا ہے، کس بڑے کی نافرمانی کر رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، سب کو خوش کرنے کی فکر ہے، کوئی ناراض نہ ہو اس کا خیال ہے۔ کبھی ہم نے اپنے رب کے بارے میں بھی سوچا؟ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ جب کریم نے کہہ دیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمَ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ کیا ہے ظاہری گناہ؟ اعضاء سے گناہ کرنا بھی چھوڑ دو، اور دل سے بھی گناہ کرنا چھوڑ دو۔ دل کا گناہ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، ریا ہے، یہ سارے دل کے گناہ ہیں، اسے بھی چھوڑ دو، اور اعضاء سے بھی گناہ کرنا چھوڑ دو۔ جب تک کہ گناہ نہیں چھوٹیں گے، بس یہ سمجھ لینا طبیب اگر اچھی اچھی دوائیں اور آپ کو پیش کرے اور کہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا، آپ یا ہم اگر شوگر کے پیشنٹ ہیں اور شوگر کی ٹیبلٹ بھی لے رہے ہیں اور ساتھ میں سویٹ بھی کھا رہے ہیں، مٹھائی بھی کھا رہے ہیں،
تو یہ دوائی ہم کو اثر نہیں کرے گی، لیکن اگر ہم نے دوائیں کم کر دی اور پرہیز زیادہ کر دیا تو امید ہے کہ طبیعت سنبھل سکتی ہے۔ تو اگر زیادہ عبادت نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، کثرت سے گناہ سے بچو، مولا کرم کی نظر فرما دے گا، وہ کرم کی نظر فرما دے گا۔ گناہ سے بچو، گناہوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، آدمی ہزار بچنا چاہے گناہوں سے، بچنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایسی سچویشن میں میں یہی کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ بس اللہ اپنے رب اپنے کرم سے ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ ہم کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں بچ سکتے جب تک کہ اس کا رحم نہ ہو، اسی لیے اس نے کہا کہ تم جو ہے پڑھ لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ لیا کرو۔ لیکن یہ نہیں کہ پڑھ کے دیکھتا ہوں واقعی بچتا ہوں کہ نہیں بچتا، ایسا نہیں، میں پڑھوں گا انشاءاللہ بچنے کی نیت سے تو مولا بچا لے گا، بچا لے گا۔ میرے پیارے ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔